آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے تابع قانون سازی ہوگی اور قانون سازی قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگی، لیکن ہم جب اسمبلی میں قانونی ڈرافٹ لاتے ہیں، میں نے کہا کہ ملک میں فساد کی وجہ صرف فرقہ واریت نہیں ہے. میں اس کا انکار نہیں کر رہا کہ فرقہ واریت فساد کی وجہ نہیں ہے، فرقہ پرستی فساد کی وجہ ہے، لیکن صرف فرقہ پرستی وجہ نہیں ہے. اور مولوی حضرات نشانہ بنے، مذہب نشانہ بنے، لوگ ان کو ملامت کریں اور اس ملامت سے مذہبی طبقہ اور علماء نہ نکل سکیں. محرم کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کچھ مکاتب فکر اس میں اپنے جلوس نکالتے ہیں، اپنا انداز ہے ان کا، لیکن کوئی ضابطہ 77 سال میں اس کے لیے نہیں بنا کہ اس میں وقت کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، روٹ کیا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رمنواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ARS وائس. ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ملک عزیز پاکستان میں افراتفری مچ جاتی ہے. محرم الحرام میں حالات کنٹرول کرنے کے لیے فوج تعینات کر دی جاتی ہے، پولیس کا تعین کیا جاتا ہے تاکہ ملک میں بدامنی نہ ہو. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس بدامنی اور افراتفری کی وجہ بتا دی کہ ان کے پیچھے کون سی طاقت ہے. تو آئیے سنتے اور دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے ملکی افراتفری اور فرقہ واریت کی اصل وجہ کیا بتائی ہے. کہ ایک بزرگ کو مسکراتے ہوئے کہنا پڑا کہ بھائی کوئی ایک بندہ یہ اتنا لفظ تو کہہ دے کہ فضل الرحمان سے ہمارا اختلاف ہے، تاکہ کوئی لفظ ریکارڈ پر تو آئے. یہ بھی امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ آپ جذبات کے تابع ہوتے ہیں یا آپ شریعت کی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیتے ہیں. تو اس پہلو کو ہمیں ضرور مد نظر رکھنا ہوگا. جماعتی زندگی میں شورائیت کی بہت اہمیت ہے، اور جب شورائیت ہوگی تو اسی میں اجتہاد ہوگا. اگر قرآن میں کوئی چیز واضح طور پر آ گئی ہے، حدیث میں کوئی چیز واضح طور پر آ گئی ہے، نص واضح ہے، وہاں تو شورائیت کا گنجائش بھی نہیں ہے. وہاں تو سیدھا سادہ اللہ کا حکم ہے، بس ختم بات. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، وہاں اس کے فیصلے میں کسی مومن مرد اور عورت کو سر منہ تبدیلی کی بھی اجازت نہیں ہے. اور ہم اسمبلی میں قانون سازیاں کرتے ہیں، اور آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے تابع قانون سازی ہوگی اور قانون سازی قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگی. لیکن ہم جب اسمبلی میں قانونی ڈرافٹ لاتے ہیں تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ یہ قانونی ڈرافٹ جو ہم نے بنایا ہے اور اسمبلی میں ہم پیش کر رہے ہیں قانون سازی کے لیے، اس کے وجوہات کیا ہیں، اس کا سبب کیا ہے. تو پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ FATF کے مطالبے کی بنیاد پر، IMF کے مطالبے کی بنیاد پر 18 سال سے کم بچی کی نکاح پر پابندی لگائی، 7 سال کی سزائیں دے دیں ہر ایک کو، نکاح خان کو بھی، گواہوں کو بھی، دونوں طرف کے ماں باپ کو بھی، رشتہ داروں کو بھی. اور پیچھے لکھا ہوا ہے اقوام متحدہ کے فلانے مطالبے کی بنیاد پر. یہ پاکستان کے حکمران ہیں جو حلف اٹھا چکے ہیں کہ ہم اس آئین کی پاسداری کریں گے، آئین کے مطابق ملک کو چلائیں گے. جہاں ملک سے باہر کی تمام ہدایات دی جا رہی ہیں، ہمیں اپنے ملک کے اندر ہمارا آئین غیر مؤثر، ہمارا قانون غیر مؤثر، قرآن و سنت غیر مؤثر، اور بین الاقوامی وہ قوانین کہ جو نہ پاکستان کے مفاد میں ہیں اور نہ ہی وہ علاقے کے مفاد میں ہیں، نہ پاکستانیوں کے مفاد میں ہیں، وہ قانون سازیاں ہم ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں. تو پھر سمجھ لو نا کہ پھر کالونیزم کس کا نام ہے. تو یہ جو اکثریتیں پیدا نہیں ہوتی، جو اکثریتیں پیدا کی جاتی ہیں، جو اکثریتیں بنائی جاتی ہیں، جس قماش کے لوگوں سے پارلیمنٹوں کو بھر دیا جاتا ہے، یہ اسی لیے بھرا جاتا ہے تاکہ وہ بین الاقوامی ہدایات اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے حکم پر قانون سازیاں کرتا رہے. قرآن و سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اور علماء کو لڑاؤ، آپس میں مسلکی مسائل پہ لڑاؤ، مناظرے کرواؤ تاکہ یہ لوگ لڑتے رہیں. ہمارے ملک میں رؤیت ہلال کمیٹی، لیکن آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اس رؤیت ہلال کمیٹی کی کوئی قانون نہیں ہے، یہ بغیر قانون کے چل رہا ہے. میں نے کوشش کی کہ میں اس کمیٹی کی تشکیل کے دوران کی اس میٹنگ کے منٹس کہیں سے حاصل کروں، وہ بھی نہیں مل سکے ہمیں. جب قانون نہیں ہوگا، جب سزا نہیں ہوگی تو پھر قانون نہیں ہوگا. قانون ہے تو پھر سزا بھی ساتھ ہوگی. اس لیے نہیں ہے تاکہ ملک کے اندر مذہبی معاملے پر، رؤیت ہلال کے مسئلے پر روزانہ جھگڑے ہو اور مولوی حضرات نشانہ بنے، مذہب نشانہ بنے، لوگ ان کو ملامت کریں اور اس ملامت سے مذہبی طبقہ اور علماء نہ نکل سکیں. محرم کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کچھ مکاتب فکر اس میں اپنے جلوس نکالتے ہیں، اپنا انداز ہے ان کا، لیکن کوئی ضابطہ 77 سال میں اس کے لیے نہیں بنا کہ اس میں وقت کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، روٹ کیا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی نہیں ہے. آمدن نہیں کیا جا رہا تاکہ مختلف مکاتب فکر اس مسئلے پہ لڑتے رہیں. ان کی باہمی لڑائیوں کے نتیجے میں تاثر یہ ہو کہ مذہبی لوگ تو فرقہ پرست ہوتے ہیں، یہ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں. بھائی ریاست کی سطح پر اس کا انتظام کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ لڑتے رہیں. پارلیمنٹ میں ایک خصوصی کمیٹی کا اجلاس تھا اور ہمارے کچھ سیاسی رہنماؤں نے کہا کہ آئین سے مذہب کو نکال دو. سیاست و مذہب کا تعلق، ریاست اور مذہب کا تعلق اسی نے تباہی مچائی ہوئی ہے. یہ فرقہ پرستی، فرقوں کا آپس میں لڑائیاں، فسادات،
یہ اسی لیے ہیں کہ ہم نے ریاستی نظام میں مذہب کو دخل اندازی کا موقع دیا ہے. تو میں نے ان سے کہا جی اس بات کو ذرا اگر سنجیدہ لے لیں اور ہمیں اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے دیں تو ہم کچھ عرض کر دیتے ہیں آپ کے سامنے. تو مجھے کہا جی آپ بھی کہیں. میں نے کہا کہ ملک میں فساد کی وجہ صرف فرقواریت نہیں ہے. میں اس کا انکار نہیں کر رہا کہ فرقواریت فساد کی وجہ نہیں ہے. فرقہ پرستی فساد کی وجہ ہے, لیکن صرف فرقہ پرستی وجہ نہیں ہے, بلکہ لسانیت, قومیت, علاقائیت, صوبائیت, یہ بھی تو فساد کی وجوہات ہیں. اس ملک میں کبھی پشتون پنجابی کا سوال پیدا ہو جاتا ہے, کبھی پشتون بلوچ کا سوال پیدا ہو جاتا ہے, کبھی مہاجر سندھی کا سوال پیدا ہو جاتا ہے, کبھی سرائکی پنجابی کا سوال پیدا ہو جاتا ہے. اور ہماری اس تاریخ میں کتنے فسادات ہوئے, کتنی تلخیاں آئیں, یہ بھی ہماری تاریخ ہے. اب آتے ہیں ان نظریات کی قیادت کی اور قیادت کے کردار کی طرف. مذہبی دنیا کی جو سیاسی قیادت ہے, اس سیاسی قیادت نے قیام پاکستان سے لے کر آج تک فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے کردار ادا کیا ہے. وہ قرارداد مقاصد ہو جو پاکستان کی پہلی دستور اسمبلی نے پاس کیا, وہ 22 اسلامی دفعات ہو سن 1951 کے, جسے تمام مکاتب فکر نے متفقہ طور پر طے کیا, اور آج بھی اس پر اختلاف نہیں ہے. نہ قرارداد مقاصد پر اختلاف پیدا ہوا, نہ 22 اسلامی دفعات پر اختلاف پیدا ہوا, اور مختلف مذہبی جماعتیں اپنے منشور میں 22 اسلامی دفعات کا ذکر بھی کرتی ہیں. آئین بنا, آئین کے تمام اسلامی دفعات پر اتفاق رائے تمام مکاتب فکر نے کیا. اسلامی نظریاتی کونسل بنی, آج بھی اس کے تمام سفارشات متفقہ ہے, کونسل کے اندر بھی اور کونسل سے باہر بھی. اور MMA تک آ جاؤ, اس مذہبی قیادت نے ہم آہنگی کے لیے کردار ادا کیا ہے. سوسائٹی کے اندر فرقہ پرست عناصر موجود ہیں, اس کا انکار نہیں, لیکن یہ فرقہ پرست عناصر یہ اس وقت آپس میں لڑتے ہیں جس وقت میری حکومتیں چاہتی ہیں اور میری ایجنسیوں کی ضرورت ہو. ریاستی ادارے اس کا باقاعدہ اہتمام کرتی ہیں, اس کا باقاعدہ منصوبہ بندی کرتی ہیں, اور وہی آپس کی لڑائیوں کے لیے تمام نظام پیدا کرتی ہیں تاکہ فرقے آپس میں لڑتے رہیں اور علماء کے ہاتھ اور ان کی توانائیاں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوں, اور ہم پر دباؤ نہ آئے کہ ہم قرآن سنت کے مطابق جو ہے وہ ہم سے کہیں کہ قانون سازی کرو. قیادت کا تو یہ کردار ہے. فتنہ آتا ہے تو وہ منصوبہ بندی کہاں سے ہوتی ہے اس کا بھی آپ انکار نہیں کر سکتے, ہم بھی دیکھتے ہیں ان چیزوں. لیکن لسانیت, علاقائیت, صوبائیت, اور اس حوالے سے نفرتیں, اور اس حوالے سے تعصبات, اور اس حوالے سے لڑائیاں, اس کی قیادت تو میں نے کہا آپ حضرات جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کا جو نعرہ ہے, آپ کا جو نظریہ ہے, اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, اس کو آئین میں بین کر دینا چاہیے, اور جہاں پر ہم آہنگی کی باتیں ہوتی ہیں وہی ملک کا نظام ہونا چاہیے. ایسا سناٹا چھایا کہ ایک بزرگ کو مسکراتے ہوئے کہنا پڑا کہ بھائی کوئی ایک بندہ یہ اتنا لفظ تو کہہ دے کہ فضل الرحمان سے ہمارا اختلاف ہے, تاکہ کوئی لفظ ریکارڈ پر تو آئے. اور اس کے ساتھ ہی اجلاس جو ہے ملتوی ہو گیا. تو اس حوالے سے جمعیت علماء کو سمجھنا چاہیے. جمعیت علماء اسلام کی بات کرتی ہے. وہ اسلام پوری انسانیت کو امن فراہم کرتا ہے, جو تمام انسانوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے. آج اگر میں سیاست کرتا ہوں, ایک سیاسی جماعت ہوں میں, اس تصور کے ساتھ کہ کسی وقت ہماری حکومت بھی آ سکتی ہے, تو حکومت کے بعد کیا پھر ہم یہاں پاکستان میں موجود غیر مسلموں کو حقوق نہیں دیں گے؟ کیا ہم ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کریں گے؟ کیا ہم اپنے مخالف جو ہمارے مکاتب فکر ہیں, فرقے ہیں, ان کو حقوق نہیں دیں گے؟ اور جب کل حکومت میں نے ان کو یہ سارے حقوق دینے ہیں, اور حکومت سے پہلے میرا رویہ یہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ اگر ان کی حکومت آئی تو ہمیں ذبح کریں گے. اگر میں نے حکومت میں آنے کے بعد آئین و قانون کے تحت اور اسلامی تعلیمات کے تحت ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے, تو حکومت میں آنے سے پہلے بھی میری سیاسی منہج یہی ہونا چاہیے کہ میں ان کے حقوق کی بات کروں اور ایک قوم کی بات کروں.